اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنے اٹینڈنس لگا دیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. جی کون پڑھے گا آپ میں سے اس کا ترجمہ؟ حماد صاحب آپ پڑھیں گے؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کوشش کر لیتا ہوں. جی جی. لہو اس کے لیے ماں کی بات معقبات کا مطلب ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے. اور اس کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے انسان کے آگے سے یدی اور من خلفہ اور اس کے پیچھے سے یحفظونہ اس کی حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ اللہ کے حکم سے. ان اللہ بے شک اللہ لا یغیر نہیں بدلتا ما بقوم کسی قوم کے لیے جو کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے حتی یغیروا یہاں تک کہ وہ بدل لیں ما جو بانفسہم اپنے دلوں کے اندر. جی جی. وَإِذَا اور جب اراد اللہ ارادہ کرتا ہے بقوم کسی قوم کے لیے برا فلا مرد تو نہیں کوئی رد کرتا لہو اس کے لیے وما لہم من دونہ اور نہیں اس کے لیے من دونہ اس کے سوا نہیں ان کے لیے یعنی لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی والی من والد کوئی والی. جی اس آیت کریمہ کا شروع کا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ. لہو معقبات اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے اللہ کی تعریف اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے. اللہ کی شان اللہ کی توحید کے دلائل بیان ہو رہے ہیں 2-3 آیتوں سے جاری ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح پیچھے اللہ نے اپنی شان اپنی عظمت بیان کی ہے اسی طرح اللہ کی عظمت اور شان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے لہو یعنی اللہ کے لیے اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے معقبات یہ عقب سے ہے. عقب کا مطلب پیچھے. تو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے مراد ہیں. فرشتوں کی چونکہ شفٹیں ہیں لہذا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے اس کا معنی ہوگا. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ ملائکۃ یتعاقبون اللہ کے فرشتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں بھی معقبات سے مراد ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے اللہ کے لیے ہیں. وہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں. اللہ کے حکم سے وہ شفٹوں میں آتے ہیں. من بین یدیہ انسان کے آگے بھی و من خلفہ اور اس کے پیچھے یعنی انسان کے پیچھے بھی. یحفظونہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی یعنی اس انسان کی. ہر انسان کے پیچھے یہ فرشتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی یعنی اس انسان کی من امر اللہ اللہ کے حکم سے. تو ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں اور وہ شفٹوں میں آتے ہیں. اور وہ فرشتے کرامن کاتبین بھی ہو سکتے ہیں. یہ فرشتے محافظ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. یہ فرشتے موت کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. موت کے فرشتے ہی ہمارے محافظ فرشتے ہوتے ہیں. موت کے وقت وہ روح قبض کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہی فرشتے ہمارے اعمال ہمارا ہر عمل لکھتے ہیں ایک ایک چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کو نہیں پتہ. اللہ کو پتہ ہے لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس کے علاوہ. تو بہرحال اس کی
تفسیر بڑی وضاحت کے ساتھ ہو چکی ہے، پچھلا لیکچر سن لیجئے جنہوں نے نہیں سنا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے جو کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے، ما جو بقوم قوم کے ساتھ، بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتے، نہیں بدلتے جو کسی قوم میں ہوتا ہے، کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے، حتی یغیروا، حتیٰ کہ وہ خود بدل دیں وہ لوگ، ما بانفسہم، جو ان کے اپنی جانوں میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلیں۔ عام اس کا مفہوم یہ آیت کریمہ اکثر پڑھی جاتی ہے، تقریروں میں لکھی جاتی ہے جگہ جگہ پر، اور مشہور ہے یہ آیت کریمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے جو کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ بدل دیں جو ان کی جانوں میں ہے، یعنی جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اللہ بھی انہیں نہیں بدلیں گے۔ کیا مراد ہے اس آیت کریمہ سے؟ جب تک ہم کوئی چیز طلب نہیں کریں گے، جی جب تک ہم کوئی چیز اللہ سے طلب نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ اور کوئی؟ ہمارے مطابق نہیں۔ جی اور کوئی؟ جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے اللہ نہیں دیں گے۔ اچھا اور کوئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سر اگر کوئی اور جیسے زور زبردستی تبدیلی کرنا چاہے تو ایک تو وہ کچھ دن کا ہوتا ہے، پھر وہ دل سے نہیں ہوتا تو دوبارہ پچھلی روش پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اگر تبدیلی دل سے اور خود کرنا چاہے اور اپنی ہمت ہو تو پھر انسان آگے جا کے کچھ کرتا ہے۔ زبردستی کسی سے نہ تو دین پہ عمل کروایا جا سکتا ہے نہ دنیا کے کام ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اور کوئی؟ جی بیٹا آپ بتائیں۔ جو بندہ گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے گمراہ کر دیتے ہیں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس سے ہدایت دیتے ہیں۔ شاباش، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ جب تو کوئی اپنے آپ کو نہ بدلے اللہ بھی نہیں بدلیں گے۔ اور کوئی؟ جی چلیں، آپ لوگوں نے مختلف معنی کیے ہیں۔ یہاں تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ تبدیلی سے مراد بری حالت سے اچھی حالت کی طرف آنا مراد ہے کہ اچھی حالت سے بری حالت کی طرف جانا مراد ہے؟ کیا مراد ہے اس تبدیلی سے؟ کہ اللہ کبھی بھی ایک قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ لوگ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ عام طور پہ اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ مفہوم بیان کیا سر برائی سے اچھائی کی طرف جانا۔ یہاں اگر کوئی قوم برائی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو اچھائی کی طرف نہیں لے کے جاتے جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہتے۔ یہ وہ معنی ہے جو عرف عام میں کیا جاتا ہے۔ عرف عام میں اس آیت کی مراد یہ جانتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خوشحالی دیے گئے تھے، یعنی کہ وہ خوشحالی اللہ نے ان کو دی تھی، وہ خوش باش رہے تھے، لیکن انہوں نے برائیوں کی روش اختیار کر لی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ یعنی پہلے یہ بیان کیا گیا، مس آسیہ جاوید نے کہا کہ یہاں برائی سے اچھائی کی طرف آنا مراد ہے، یعنی اگر ایک قوم برے حالوں میں ہے تو بری حالت اس کی تب تبدیل ہوگی جب وہ اپنے آپ کو خود، ہر فرد اپنے آپ کو خود نیک بنانا چاہے گا اور خود اپنے آپ کو بدلے گا تو پھر قوم کی حالت بدلے گی۔ مس افشین نے یہ کہا کہ یہاں یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ اچھی حالت سے بری حالت بھی مراد ہو سکتی ہے، کہ اگر اللہ نے کسی قوم کو نعمتیں دے رکھی ہیں تو وہ نعمتیں اس قوم سے اس وقت تک نہیں چھینی جائیں گی جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو اس قابل نہ بنائے کہ اللہ اسے نعمتیں چھین لے۔ ہاں جی، اصل میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس حالت کی تبدیلی سے بری حالت سے اچھی حالت کی طرف آنا مراد ہے کہ اچھی حالت سے بری حالت کی طرف آنا مراد ہے۔ یہی میری مراد ہے کہ یہاں کیا مراد لیا جائے اس آیت کریمہ سے، اور عام طور پہ کیا مراد لیا جاتا ہے، اور وہ صحیح ہے یا صحیح کیا ہے۔ بہت اہم آیت ہے اور یہ اکثر یہ آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے۔ خدا اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے نہ ہو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ اس قسم کے ہمارے ہاں شعر بھی مشہور ہیں۔ کیا مراد ہے اس حالت بدلنے جی سے؟ سر اقبال کا شعر ہے، جی جی اقبال کا شعر ہے
اور انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں یہ شعر لکھا ہے. جی اور بری بال نے جس دور میں لکھا تھا تو اس وقت امت مسلمہ کی حالت جو تھی اس پر انہوں نے پھر یہ کہی تھی نا کہ اس امت کی اس وقت تک حالت اچھی نہیں ہوگی جب تک کہ خود یہ اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کرے گی. ٹھیک ہے، یعنی بری حالت سے میرے خیال سے اچھی تو برائی حالت کی سے طرف اچھائی کی آنے مراد ہے. اور کوئی اصل میں آپ سے اس سے سوال کرتا ہوں تاکہ آپ ایک تو سب شریک ہو جائیں، اور نمبر دو جب سوال اور سوال کا جواب ہوتا ہے تب سیکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے، تب بات سمجھ زیادہ آتی ہے. اگر میں ڈائریکٹ بیان کر دوں آپ کو تو میں جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں، جس بات کو فوکس کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے میں ڈائریکٹ بیان کروں تو آپ میں سے کئی لوگ اس کو اس توجہ سے سنیں نہیں. ہماری کلاس بھی آن لائن ہوتی ہے، آن لائن میں اتنی توجہ نہیں ہو پاتی جو فزیکل کلاس میں ہوتی ہے. تو بہرحال جی اور کوئی سر یہ بھی کسی پیچھے وہ برائی سے اچھائی کی طرف. برائی سے اچھائی کی طرف، یعنی جو پہلے مثال سے جوید نے بات کی آپ بھی وہی کر رہے تھے. جی عثمان صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اچھے کاموں سے برے کاموں کی طرف اگر وہ جائیں تو یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہماری ایک فزیکل کلاس میں عثمان صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگلا جملہ دیکھیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اچھی حالت سے بری حالت کی طرف تبدیلی مراد ہے. بہرحال اب بری حالت سے اچھی حالت کی تبدیلی مراد ہے کہ اچھی حالت سے بری حالت کی تبدیلی مراد ہے؟ دیکھیں دونوں مراد ہو سکتی ہیں. ویسے آیت عام ہے، اس آیت کریمہ سے بری حالت سے اچھی حالت میں اگر ایک قوم کی حالت بری ہو، ایک قوم جو ہے وہ تباہ حال ہوئی ہو اور وہ تباہی کے گڑھے پہ پہنچ چکی ہو، تو اس وقت تک جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنو تم سب اجتماعی توبہ کرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو جب کوئی لوگ تباہی کے گھڑے پر ہوتے ہیں تو پھر اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اصلاح تب ہوتی ہے جب وہ اپنی حالت خود بدلنا چاہیں. تو ہر بندہ اپنی حالت بدلنا چاہے اور پھر اجتماعی طور پر وہ اپنی اصلاح کریں تو ان کی حالت بدلتی ہے. عام طور پہ یہی مراد دیا جاتا ہے اس سے. لیکن اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اچھی حالت سے بری حالت مراد ہے. بری حالت سے اچھی حالت تو سمجھ آتی ہے کہ جب ایک قوم اللہ کی نافرمانی کر کر کے اللہ کی طرف سے کہہ سالی آ جائے اللہ معاف کرے ہمارے اعمال کے نتیجے میں. آپ ہماری قوم کو لے لیجئے، پاکستان یا دیگر مسلمانوں کو لے لیجئے، پوری دنیا میں مسلمان آج شامت اعمال کے شکار ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال. ٹھیک ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنی وجہ سے مصیبت آتی ہے. اب اس مصیبت سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ سے دور ہوئے ہم تو ہم پر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی. قرآن سے دور ہوئے اللہ نے ذلیل کر دیا، اور اب دوبارہ وہ عروج حاصل کرنا ہے، دوبارہ نعمتیں حاصل کرنی ہے اللہ کی، تو کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اللہ سے لو لگانی پڑے گی، قرآن سے تعلق جوڑنا پڑے گا. عام طور پہ ہم اس آیت کریمہ کا معنی یہ کرتے ہیں جیسے آپ میں سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، آیت عام ہے. وہ معنی کیا ہو سکتا ہے کہ اچھی حالت سے بری حالت کی تبدیلی مراد ہے. کیا مطلب؟ اس حالت میں معنی کیا ہوگا؟ اس میں معنی یہ ہوگا کہ ایک قوم پر اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ ایک قوم کو نواز رہے ہوتے ہیں بغیر بس اللہ انعام کر رہے ہیں. اب اللہ کے انعامات کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ انسان کی طرف سے رسپانس اس کا کیا ہونا چاہیے؟ شکر. اور شکر کیا ہے؟ سب سے بڑا شکر توحید ہے. شکر کیا ہے؟ زبان سے انسان شکر ادا کرے کہ اے اللہ یہ آپ کا انعام ہے، یہ سراسر آپ کا انعام ہے، میری صلاحیتیں نہیں ہیں، یہ میری کوشش نہیں ہے، یہ میرا علم نہیں ہے. جس طرح قارون نے کہا تھا کہ یہ سارا مال دولت مجھے میرے علم کی وجہ سے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملی ہے. نہیں، ایک انسان کا کام یہ ہے، اللہ کے بندے کا، کہ اگر اللہ کی طرف سے اس پر نعمت ہو تو وہ کہ اے اللہ یہ سراسر آپ کی نعمت ہے، میں خود، مجھے انسان آپ نے بنایا ہے، مجھے میری میرے اعضاء آپ نے دیے ہیں، مجھے میری صلاحیتیں آپ نے دی ہیں،
تو مجھ پر جو کچھ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، ہر انسان اس طرح سوچے تو وہ کہ اللہ سراسر آپ کا انعام ہے، جسے میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ یہ ہمیں زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور عمل سے اللہ کا شکر کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا توحید سب سے بڑا شکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حضرت لقمان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں حکمت دی تھی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور حضرت لقمان نے اسی بات کی نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو توحید سب سے بڑا شکر ہے۔ اور پھر جو عملی شکر ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کے سارے احکامات کو ماننا، اللہ رسول کی تمام باتوں کو ماننا، وہ عملی شکر ہے۔ اعملوا آل داود شکرا۔ اللہ کی نعمتیں ہوں، اور اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں انسانوں کو اللہ کا زبانی اور اللہ کا عملی شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے تھا، سب سے بڑھ کر موحد ہونا چاہیے تھا، شرک سے دور ہونا، کوسوں دور ہونا چاہیے تھا، اللہ رسول کے احکامات کو ماننا چاہیے تھا، مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ہم یہ کام نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کے جواب میں، تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ نعمتیں کب باقی رہتی ہیں یا کب نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ جب شکر ادا ہوتا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نہ شکری کرو تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی اگر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر قحط آتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے بیماریاں آتی ہیں، پھر بأساء اور ضراء آتی ہیں، جیسے پیچھے 7ویں بارے میں ہم نے پڑھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ ہم نے پچھلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے تھے۔ پھر وہاں معذوف ہے، جب ان امتوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، تکذیب کی، فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کو بأسا سختیوں کے ساتھ پکڑا، الضراء تنگیوں کے ساتھ پکڑا، بیماریاں آئیں، قحط سالیاں آئیں، تنگیاں آئیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ مراد بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ آیت کریمہ عام ہے، سمجھ آئی میرے دونوں باتیں؟ ایک تو مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس بری حالت میں ہیں، اگر ہم نے بری حالت سے اچھی حالت میں جانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اب کیسے بدلنا پڑے گا؟ اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اجتماعی توبہ کرنی پڑے گی، ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ ہم برے حال میں ہیں، جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر اللہ بھی ہماری حالت بحیثیت مجموعی بدل دیں گے۔ ایک یہ معنی ہے، اور یہ معنی اس آیت کریمہ کا عرف عام میں یہ معنی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، کہ یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہم پر انعامات بہت زیادہ ہیں، اور یہ انعامات کب ختم ہوں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے۔ ہمارا اپنے آپ کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ ہماری فطرت یہ ہے انسان کی، اور قلب سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے مومن بندے بن کر رہیں۔ جب ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہم اپنے آپ کو فطرت سلیمہ سے، عقل سلیم سے بدل کر اپنے آپ کو نافرمانی، ناشکری، کفر کی طرف لے کے جائیں گے، یہ مراد ہے جب ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے، یعنی ہم اپنے آپ کو شکر سے ناشکری کی طرف لے جائیں گے، یہ مراد ہے بدلنے سے دوسری تفسیر کے مطابق۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ بھی اپنی نعمتیں جو اللہ نے ہم پر کی ہیں اللہ ہم سے چھین لیں گے، اللہ ہماری پوری قوم کو نعمتوں سے عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ یہ دوسری تفسیر ہے، سمجھ آئیں دونوں تفسیریں؟ کلیئر ہے دونوں تفسیریں؟ یہ دونوں تفسیریں اس آیت کریمہ کی ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے زیادہ بہتر تفسیر کون سی ہے؟ اب اصل سوال، اصل جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو، زیادہ بہتر تفسیر کون سی ہے؟ یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، ان میں سے زیادہ بہتر تفسیر کون سی ہے؟ ہاں جی، یعنی دوسری والی کون سی؟ یعنی برائی سے نعمتوں کی طرف کہ نعمتوں سے برائی کی طرف؟ نعمتوں سے برائی کی طرف کیوں؟ وہ کیوں راجع ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں لیکن اصل میں نا دلیل اس کی پہلی تفسیر، یعنی بری حالت سے اچھی حالت
کی تبدیلی مراد ہے کہ اچھی حالت سے نعمتوں سے بری حالت کی تبدیلی مراد ہے. دو تفسیریں ہوئیں. تو کون سی تفسیر یہاں مراد ہے؟ اگر اگلا آپ دیکھیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اگلا جو جملہ ہے اس سے محسوس ہوتا ہے جیسے اچھی حالت سے بری حالت مراد ہے، دوسری تفسیر مراد ہے. کیونکہ اگلے جملے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کسی قوم سے برا ارادہ کرے، مصیبت بھیجنا چاہے، کوئی ٹال نہیں سکتا. یعنی اللہ اگر ایک قوم کو تباہ کرنا، اللہ کیوں تباہ کریں گے؟ یعنی اب گویا کہ قوم اچھی حالت میں تھی لیکن قوم نے اپنی فطرت سلیمہ کو چینج کر دیا، اس نے شکر اور وہ رویہ اختیار نہ کیا اللہ کی باتیں ماننے کا. تو اب اللہ چونکہ اب لوگوں نے اپنے آپ کو بدل دیا، وہ شکر سے ناشکری کی طرف آگے. ایمان جو فطرت ہے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، جب انہوں نے فطرت کو کفر سے بدل دیا، ایمان کو کفر سے، شکر کو ناشکری سے بدل دیا، تو اللہ نے بھی نعمتوں سے اس قوم کو عذاب سے بدل دیا. اگلا جملہ بتاتا ہے کہ یہاں یہ صورت مراد ہے. پہلی صورت بھی مراد ہو سکتی ہے، دوسری صورت بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ ماں عام ہے، لیکن اگلا جملہ بتاتا ہے کہ زیادہ غالب معنی دوسری صورت کا ہے. اور یہ جو دوسرا معنی ہے اس کے اندر آپ ذرا دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ کی زیادہ رحمت بیان ہوئی ہے. جو پہلی تفسیر ہے نا اس میں کیا ہے، پہلی تفسیر سے لگتا ہے کہ یہ پہلی تفسیر دوسری تفسیر کی وضاحت ہو گئی. یا پہلے تو یہ بتا دیں، میں اب اس کے دلائل دے رہا ہوں کہ کون سی تفسیر زیادہ بہتر. دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں، زیادہ بہتر کون سی تفسیر ہے؟ پہلی تفسیر سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے ہر شخص کو، ہر قوم کو بری حالت میں رکھا ہوا ہے. اللہ نے ہر ایک کو عذاب دینا ہے، اللہ نے ہر ایک کو مصیبتیں ڈالنی ہیں. ایک ہی صورت میں اصلاح ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنی اصلاح خود کرے گا تو اللہ بھی اس قوم کی اصلاح کر دیں گے. عام طور پہ ہم یہ مراد لیتے ہیں. اس تفسیر میں یعنی یہ اشارہ مراد ہے کہ اللہ نے ہر بندے کو عذاب میں رکھا ہوا ہے اور اللہ صرف تب رحمت کریں گے جب بندہ اپنے آپ کو چینج کرے گا، برائی سے اچھی حالت کی طرف توبہ کرے گا، تو پھر اللہ جو ہے وہ پوری قوم کی حالت بدل دیں گے. تو گویا کہ اس میں اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کے غضب کی طرف زیادہ اشارہ ہے. جو دوسری تفسیر ہے، دوسری تفسیر کیا ہے؟ اس میں اللہ کی رحمت زیادہ نمایاں ہو رہی ہے. دوسری تفسیر کیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں. پہلی تفسیر سے لگ رہا ہے اصل چیز اللہ کا عذاب ہے. عذاب کب بدلتا ہے؟ جب بندہ ایمان لائے، توبہ کرے. دوسری تفسیر کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اصل چیز اللہ کا انعام ہے. اصل چیز اللہ کا انعام ہے، اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز شکر ہے. اللہ اصلاً ابتداءً اللہ نعمتیں کرتے ہیں. یہ نعمتیں کب چھنتی ہیں؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے. جب ہم اپنے آپ کو اصل سے، فطرت سے بدل کر بد فطرت کی طرف لے جاتے ہیں، کفر کی طرف لے جاتے ہیں، ناشکری کی طرف لے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اصل، پھر اللہ اس رحمت کو عذاب سے بدل دیتے ہیں. دوسری تفسیر میں گویا کہ اصل اللہ کی رحمت ہے، اس سے اللہ کا رحیم و کریم ہونے کا پتہ لگتا ہے. اور اللہ اپنی رحمت کا سایہ کب اٹھاتے ہیں ہم سے؟ جب ہم اپنی اچھی فطرت کو بدل کر بد فطرت اختیار کر لیں. یہ دوسری تفسیر ہے، یہ زیادہ بہتر تفسیر ہے اور یہ سیاق و سباق کے مطابق بھی بہتر تفسیر ہے. اور اس کے اور دلائل بھی ہیں اس کے زیادہ بہتر ہونے کے. میں وہ دلائل بھی بیان کر دیتا ہوں ابھی آپ کو، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے آپ کے سامنے یہ واضح ہو کہ دونوں تفسیروں میں واضح فرق کیا ہے. دونوں تفسیروں میں یہ واضح فرق ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور اس کی اب میں آپ کو ایک ایسی دلیل بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ سب کا ذہن مطمئن ہو جائے گا. جی مس نورین، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر، بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ابھی جب آپ نے توجہ دلائی ہے تو پچھلی جو قرآن کی آیت ہے اس میں ہم نے غور کیا کہ ہر قوم خوشحال تھی، ہر قوم کے پاس سب کچھ تھا، خوشحالی تھی، حالات بالکل ٹھیک تھے. لیکن جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی تشہیر کرنے لگے، تو پھر ان کی حالت بدل گئی. اس کا مطلب انہوں نے خود اپنے اچھے حالات کو برے حالات بدلنے میں کردار برے حالات خود تفسیر آپ نے بتائی وہ صحیح ہے. جی دیکھیے انہوں نے برے حالات خود چنے ہیں. اللہ نے اصلاً ہر قوم پہ رحمت کی.
دیکھیے اور یہ بات قرآن میں کئی جگہ موجود ہے. مثلا میں دیکھیں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، سورہ نحل کی آیت ہے. اللہ نے ایک قوم کی مثال پیش کی. کئی مفسرین کہتے ہیں یہ مکہ کے لوگوں کی مثال ہے، بلکہ آپ کو میں کہوں یہ ہر قوم کی مثال ہے. یہ پاکستان کے معاشرے کی مثال ہو سکتی ہے. بالکل آپ دیکھیں یہ آیت کیسے فٹ آتی ہے ہم پر. اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ یہ اہل مکہ پر جو قریش تھے. ضرب اللہ مثلا قریۃ، سورہ نحل آیت نمبر 112. وضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ نے ایک بستی کی مثال پیش کی. مفسرین کہتے ہیں یہ اہل مکہ کی مثال ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ دنیا کی ہر بستی کی مثال ہے. اور یہ اہل پاکستان کی مثال بھی ہے. دیکھیں آپ یہاں پہ پوری آئے گی. ابھی آپ ذرا پڑھیں اس آیت کو. اللہ نے ایک بستی کی مثال پیش کی. وہ مطمئن تھی، وہ امن میں تھی اور مطمئن تھی. دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں، یاد رکھیے. ایک اللہ کی طرف سے امن اور دوسرا رزق. اور جب اللہ کی طرف سے یہ دو نعمتیں چھنتی ہیں نا، تو امن کی جگہ پر کیا آتا ہے؟ خوف. اور رزق کی جگہ پر کیا آتا ہے؟ بھوک. یہ دو نعمتیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں. اور سورہ لإیلاف قریش میں اللہ نے انہی دو نعمتوں کا احسان جتلایا. الذی فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال پیش کی جو امن کی حالت میں تھی. امن تھا اس بستی میں اور وہ مطمئن تھی. اس کو اس کا رزق وافر ہر جگہ سے آتا تھا. مکہ کی مثال ہے. کئی مفسرین کے مطابق مکہ مکرمہ وہ شہر تھا، اگتا کچھ نہیں تھا، لیکن دنیا جہاں کا ہر پھل، دنیا جہاں کی ہر نعمت آج بھی مکہ میں موجود تھی، حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے. اس کو اس کا رزق وافر ہر جگہ سے آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ. کیا کیا اہل مکہ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر کا رستہ اختیار کیا، شکر کی بجائے ناشکری کا رستہ اختیار کیا. تو کیا ہوا پھر؟ اللہ نے وہ جو امن تھا وہ ختم کر دیا. اللہ نے وہ جو رزق تھا قحط میں بدل دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ نے اسے ذائقہ چکھایا اس بستی کو، بھوک کا لباس اور خوف کا لباس. رزق کی جگہ پر بھوک دے دی. آپ کو پتہ ہے اہل مکہ پر قحط اترا تھا جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں، اور جب یہ آزمائش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی، اہل مکہ پر قحط اترا. ایسا قحط اترا کہ وہ آسمان کو دیکھتے تھے، انہیں آسمان میں دھواں نظر آتا تھا. یہ جو سورہ دخان ہے، اس سورہ دخان میں دخان کا ذکر ہے، دھوئیں کا. کئی مفسرین کے مطابق اس دخان سے مراد وہ جو قرب قیامت ایک دھواں آئے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے دھواں. کئی مفسرین کے مطابق اس سے وہ اہل مکہ مکی دور میں جو قحط سالی ہوئی تھی اہل مکہ پر، وہ مراد ہے. بھوک کی وجہ سے انہیں دھواں نظر آتا تھا آسمان پہ خالی پیٹ. بما کانوا یصنعون. اور یہ جو بھوک اور خوف تھا یہ کیوں تھا؟ یہ ان کے اعمال کی وجہ سے تھا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ. ان کے پاس ان کا رسول آیا، انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا. اور یہ جو سورہ انعام کی آیت ابھی میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. ہم نے پچھلی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے. یا محذوف ہے کہ جب انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. تو ہم نے انہیں سختی، تنگی اور بیماری کے ساتھ ہم نے انہیں پکڑ لیا. لعلہم یتضرعون. تاکہ وہ گڑ گڑائیں. تو اللہ کسی قوم پر سختی، تنگی، بیماری کب بھیجتے ہیں؟ جب وہ رسول کی نافرمانی کرے. اور ایک تو یہ آیت کریمہ ہے، یہ دیکھیے یہ حالت پاکستان میں فٹ آتی ہے. پاکستان کو آپ دیکھیے، پاکستان جب آزاد ہوا ہے پاکستان کی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن دیکھیے 5-10 سال کے اندر پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بن چکا تھا، ہمیں جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں. اور پاکستان اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، PIA اور دیگر انڈسٹریز، ہر چیز میں پاکستان ترقی کر رہا تھا. اور آج یہ ہانگ کانگ اور دبئی اور یہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس وقت. کراچی اور ہر چیز پاکستان ترقی کر رہا تھا. لیکن دیکھیے جب ہم نے اللہ سے جو وعدے کیے، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کریں گے. جب ہم نے نہیں کیا وعدے کر کے، تو پھر اللہ نے دیکھیے آج پاکستان کی کیا حالت ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں. میں اسے اشارہ کر سکتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے اسی آیت کریمہ جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اسی سے بالکل اس سے ملتی جلتی ایک آیت کریمہ اور ہے قرآن میں، لیکن اس کے الفاظ تھوڑے سے فرق ہیں.
وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اذان کے درمیان اس پہ غور کریں۔ جی یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے، سورہ انفال آیت نمبر 53۔ دیکھیے یہ بالکل یہ جو سورہ رعد آیت نمبر 11 ہم پڑھ رہے ہیں، بالکل اس سے ملتی جلتی آیت ہے سورہ انفال آیت نمبر 53۔ یہ دو آیتیں عام طور پر یہ دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ورنہ اس موضوع پہ کئی آیتیں اور ہیں، جیسے میں نے ابھی سورہ نحل کی آیت پیش کی آپ کے سامنے، سورہ انعام کی آیت پیش کی۔ یہ آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ ذالک بأن اللہ نے آل فرعون اور بری قوموں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ کہتے ہیں بری قوموں پر اللہ کے عذاب آئے، قریش پر، آل فرعون کے پھر اللہ نے ذکر کیا۔ آل فرعون پر پھر اللہ نے عذاب آنے کی وجہ بیان کی ہے۔ آل فرعون پر عذاب کیوں آیا تھا؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کسی قوم پر جو اللہ نے نعمت کی ہو نا، اللہ اس نعمت کو بدلتے نہیں ہیں۔ نعمت کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ عذاب، یعنی اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں لاتے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنے آپ کو خود نہ بدل لے۔ یہ اس اللہ آل فرعون کا ذکر کر رہے ہیں اور آل فرعون پر اپنے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اللہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے آل کو اللہ نے غرق کیوں کیا۔ اس کی وجہ اللہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی قوم پر کوئی نعمت کی ہو نا، آل فرعون پر اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھی، تو وہ نعمت اللہ کب واپس لیتے ہیں، کب چھینتے ہیں؟ جب وہ قوم اپنے آپ کو بدل دے۔ اپنے آپ کو بدلنے سے کیا مراد ہے کہ وہ فطرت کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، شکر کو چھوڑ کر، بے ایمانی، کفر، نہ شکری، اللہ کی نافرمانی کو اختیار کرتی ہے، شرک کو، تو پھر اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والے جاننے والے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں واضح بتاتی ہے کہ حالت بدلنے سے نعمت سے برائی کی طرف آنا مراد ہے۔ پہلے نعمت ہوتی ہے، اور پہلے نعمت ہو یہ اللہ کے عفو و درگزر، اللہ کی رحمت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اللہ پہلے ہی انعام کرے۔ اور دیکھیے اللہ نے ہم سب انسان ہیں، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہم سے پوچھ کے بنایا۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیتیں دی، ہم سے پوچھ کر نہیں دی۔ پہلے اللہ نے ہر قسم کی نعمت دے دی ہے، بعد میں اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ اور اللہ کے عفو درگزر، اللہ کی رحمت کا تقاضا بھی یہ ہے اللہ پہلے ہی انعام کرے۔ ہاں جب کوئی اب اس انعام اور اس نعمت کا جو ایک فطرت کے اندر جو اللہ کا تقاضا ہے کہ ہم ایمان لائیں، ہم شکر کریں، جب ہم وہ نہیں کرتے، اللہ بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں ہم نہیں کرتے، اللہ ہمیں نشانیاں دکھاتے ہیں ہم نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ نعمتیں بھی جو اللہ چھینتے ہیں وہ عذاب کے طور پر نہیں ہوتی، یہ بات بھی یاد رکھیے، وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کی طرف، تاکہ لوگ غفلت کی نیند سے جاگیں، پہچانیں ان کا ایک رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ دنیا میں بے مقصد نہیں آئے، اس سے مراد بھی ہم پر رحمت ہی ہوتی ہے۔ آپ قوم سبا کی حالت دیکھ لیجیے، سورہ سبا پوری ایک سورت موجود ہے قرآن میں، بلدۃ طیبۃ، اور اللہ نے اتنی نعمتیں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی، پاکیزہ شہر تھا، رب رحمان تھا، اور ہر قسم کی نعمتیں تھیں، جنتان عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی باغ، بائیں طرف بھی باغ، درمیان میں نہریں جاری ہیں۔ پھر اللہ نے وہ نعمتیں کب چھینی ان سے، اور وہ بھی جب اللہ نعمت چھینتے ہیں وہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ لوگوں کو غفلت کی نیند سے جگانا چاہتے ہیں۔ پھر جب لوگ تب بھی نہیں گڑ گڑاتے، پھر اللہ کا حقیقی عذاب آ جاتا ہے، تو پھر اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ قوم کی حالت بری کر دیتے ہیں، پھر جب قوم اپنی اصلاح کرتی ہے تو حالت ٹھیک ہوتی ہے، نہیں، ان آیات کی بہتر تفسیر یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، میں اس تفسیر کی طرف بھی آتا ہوں۔ بہتر تفسیر ان آیات کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ابتداءً اصلاً نعمتیں ہوتی ہیں شروع میں، اور جب ان نعمتوں کا اب تقاضا یہ ہے ایمان، شکر، فطرت جو ہے اللہ کے ساتھ عاجزی اختیار کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں، یہ بدلنے سے مراد اصل میں فطرت سے بد فطرتی کی طرف آنا ہے، ایمان سے کفر کی طرف آنا ہے، توحید سے شرک کی طرف آنا ہے۔
جب ہم اس طرف آتے ہیں پھر اللہ بھی اپنی نعمتیں بدل دیتے ہیں. یہ اس آیت کریمہ کا واضح اور یعنی بہتر مفہوم یہ ہے. باقی اب جب ہم نے بدل دی اپنی حالت، کیا بدل دی کہ ہم نے ایمان کی بجائے نہ شکری کو اختیار، کفر کو اختیار کر لیا، شکر کی بجائے نہ شکری کو اختیار کر لیا، توحید کی بجائے شرک کو اختیار کر لیا. اب جو اللہ کی طرف سے اب ہم پر بأساء والضراء، اب جو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، اب اس کو بدلنا ہے تو کیسے بدلیں؟ اب آپ پہلی تفسیر بھی یہاں لا سکتے ہیں. یہ اب ہماری پہلی حالت نہیں ہے. اب جو ہم مثلا پاکستان کو لے لیجیے، مسلمانوں کو لے لیجیے، آج مسلمان دنیا میں لاچار ہیں اور مظلوم ہیں، اور اس کی وجہ مسلمان خود ہیں. اللہ نے انعام کیے تھے ہم پر، اللہ نے ہمیں دنیا کی بادشاہت دی تھی. کون سی نعمت ہے اللہ نے مسلمانوں کو نہیں دی؟ قرآن سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے وہ دی تھی ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، ایمان جیسی دولت دی. کون سی نعمت اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ جب ہم نے اس کی نا قدری کی تو پھر اللہ نے ہم سے یہ نعمتیں چھینی ہیں. اور یہ جب یہ بھی ہم پر جو عذاب، یہ جو کوڑے برس رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے اصل میں غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے. اب اگر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے تو پہلی تفسیر پہ آ جائیے. پہلی تفسیر بھی صحیح ہو سکتی ہے. اب بری حالت سے اچھی حالت اختیار کرنی ہے تو وہ دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا قرآن کی طرف، دوبارہ پھر وہ اس اصل فطرت کی طرف آنا پڑے گا. بہرحال تو یہ دوسری تفسیر زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ ارادہ کرتے ہیں کسی قوم سے برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس جملے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ دوسری تفسیر مراد ہے یہاں. پہلے نعمت تھی، اللہ اس نعمت کو کب بدلتے ہیں؟ جب وہ لوگ اپنے آپ کو خود بدلتے ہیں، جب وہ فطرت سے بد فطرت کی طرف آ جائیں تو پھر اللہ نعمت بدل کر عذاب لے آتے ہیں. اور جب اللہ عذاب کسی قوم پر بھیجیں، اللہ جب کسی قوم سے برا ارادہ کرے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. پوری دنیا مل کر اس عذاب کو نہیں ٹال سکتی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی والی. اللہ کے علاوہ کون والی، کون مددگار جو بچا سکے؟ اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو اللہ کی طرف، اللہ کے ہی سایہ رحمت کی پناہ لینی پڑے گی. اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جا کر اپنے آپ کو بچا سکیں. ہاں جی، اکثر لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں محنت کریں گے تو نتیجہ نکلے گا. حالانکہ جی اس لیے میں نے وضاحت کر دی، وہ پہلی تفسیر کے مطابق وہ معنی ہے. وہ تفسیر کریں نا تو پھر اس سے یہ لگتا ہے اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دینا جب تک ہم نیک نہ بنیں، جب تک ہم محنت نہ کریں، جب تک ہم اچھے کام نہ کریں. نہیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، بن مانگے دیا ہے سب کچھ. اللہ نے تو ہم پر انعام کیے تھے، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیتیں پیش کی ہیں، ہم نے اس کو بدلا ہے. کہ دوسری تفسیر زیادہ بہتر ہے. باقی اب جس آزمائش کی حالت میں، اس آزمائش کی حالت سے نکلنا ہے، اب آپ پہلی تفسیر پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اصل عذاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اصل نعمت ہے. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کو خوف کی حالت میں بھی اور امید کی حالت میں بھی. اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ ہمیں بجلی دکھاتے ہیں. ہمیں انسانوں کو بجلی نظر آتی ہے، بارش، آندھی، بجلی کڑکتی ہے. بجلی کڑکتی ہے تو کچھ لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو امید محسوس ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے بجلی ہم پر گر نہ جائے. جب بادل گرجتا ہے دل دہل جاتا ہے. ایک مرتبہ بجلی کڑکتی ہے تو ایک دفعہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کسی جگہ پناہ لے لوں کہیں مجھ پہ نہ گر پڑے. کچھ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ امید میں آ جاتے ہیں بارش ہونے والی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے. تو خوف اور امید یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. بجلی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مخلوق ہے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ ہی پیدا کرتا ہے بڑے بوجھل بادل. السحاب بادل، الثقال بڑے بھاری بوجھل، وہ بادل جن سے بارش برستی ہے، وہ بادل پیدا کرنے والا بھی ینشئ پیدا کرنا. اللہ پیدا کرتا ہے بڑے بھاری بادل. یہ جو بادل ہوتے ہیں یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے. کبھی ہم غور کریں خالی ذہن کے ساتھ کہ دیکھیں ٹنوں پانی بادلوں کے اندر ہوتا ہے، اور بادل کتنے ہلکے ہوتے ہیں،
کبھی ایسے آپ علاقوں میں جائیں جہاں بادل آپ کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں روئی کے گالے کی طرح، کوئی وزن نہیں ہوتا بادلوں کا، لیکن آپ دیکھیں کہ انہی بادلوں کے اندر ٹنوں پانی ہوتا ہے، اور کب برستا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اکٹھے ہوتے ہیں بادل، پھر وہ بارش برستی ہے، اور وہ پوری اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی، اور یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ باقی انشاءاللہ نماز کے بعد ہم اپنی کلاس کو آدھا گھنٹہ ہم اپنی کلاس مزید پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے بعد، کوئی 9:45 بجے تک انشاءاللہ، 9:15 سے پھر 15 منٹ کا وقفہ کر لیں، تو پھر ہم کوئی کلاس اپنی مزید لیں گے، تاکہ ہماری جو آج 5 بجے والی کلاس مس ہوئی ہے تو ہم اس کو کور کر لیں۔ کل انشاءاللہ ہماری کلاس ایک 5 بجے ہوگی اور ایک 8 بجے انشاءاللہ، تو ذرا ہماری نماز ہونے والی ہے، نماز کا وقفہ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور تسبیح بیان کرتی ہے کڑک بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، من خیفتہ، اس کے خوف سے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان تو یہ ہے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ بجلی وہ جو ہمیں بادلوں میں نظر آتی ہے آندھی وغیرہ کے موقع پر اور بارش وغیرہ کے موقع پر، تو وہ بجلی وہ اللہ بھیجتے ہیں، اس بجلی سے کئی لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے، کئی لوگوں کو امید، رحمت کی کرن نظر آتی ہے، اور وہ جو بڑے بوجھل بادل ہیں جس میں ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے، اور وہ پانی اللہ کے حکم سے برستا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر اب کڑک، اور وہ جو بادل گرجتے ہیں تو وہ جو کڑک اور بڑی ہولناک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی جو بہت عظیم اللہ کی مخلوق ہیں اور عظیم جسامت کے مالک ہیں، وہ فرشتے بھی یعنی ایک ایک فرشتہ پوری قوموں پر عذاب لانے والا۔ جہنم کے اوپر صرف 19 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوں گے۔ فرشتے جو اتنی عظیم جسامت والے، اتنی عظیم طاقت والے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، وہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یخافون ربہم من فوقہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، تو فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے بھی بڑا ہے، فرشتوں کا بھی خالق ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے سامنے پر نہیں مار سکتے، تو اللہ کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام ایک ہی فرشتے ہیں اکیلے ہی جن کے 600 پر ہیں، اور اتنی بڑی ان کی خلقت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصل شکل میں دیکھا، فرشتے کی شکل میں، تو انہوں نے آسمان کا ایک پورا کنارہ گھیر رکھا ہوا تھا، قد سد الافق، حدیث کے الفاظ۔ تو یہ بڑی بڑی مخلوقات جن سے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، یہ کڑک بادلوں کی، یہ فرشتے، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کے خوف کے ساتھ۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ بھیجتے ہیں الصواعق، کڑک، الصواعق کا مطلب بھی کڑک، بجلی، کڑک، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اللہ پہنچاتے ہیں وہ کڑک وہ جسے چاہتے ہیں، یعنی وہ جو بجلی، اور وہ جو بجلی چمکتی ہے آندھی اور بارش کے وقت، اور وہ جو کڑک ہوتی ہے وہ باقاعدہ لوگوں پر گرتی بھی ہے۔ کس پر گرتی ہے؟ جس پر اللہ چاہے اس پر گرتی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، ایک ایک چیز اللہ کے تابع فرما ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ تو اللہ کڑک کو بھیجتا ہے تو وہ پہنچتی ہے وہ کڑک جسے اللہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہیں۔ اللہ کی عظیم قدرت اور شان تو یہ ہے جو پچھلی آیات میں بیان ہوئی، اللہ کی عظمت، توحید کے دلائل، اللہ کی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے، اور لوگ اللہ کی عظمت کو بھول کر، لوگ اللہ سے غافل ہو کر، لوگ کس میں لگے ہوئے ہیں؟ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہیں،
اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی طرح کی صفات کسی اور کے پاس ہیں کہ نہیں. اللہ کی صفات اوروں کو دے رہے ہیں اور اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ کی یہ صفت اللہ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے بھی ہے, اور اللہ ہے کہ نہیں, اور عجیب و غریب. اور پھر اس قسم کے جھگڑے اللہ کے بارے میں کہ اللہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اللہ انسانوں کو کیسے پیدا کریں جب انسان مٹی میں مل جائیں گے, جب وہ سیدھا ہڈیاں بن جائیں گے تو اللہ کیسے پیدا کریں گے. تو لوگ اس قسم کے جھگڑے. پھر اللہ نے جو نازل کیا ہے دین, اس دین کے بارے میں جھگڑے, ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ نے جو رسول مبعوث کیے ہیں اس رسول پہ جھگڑے, اس رسول کی تکذیب, اس رسول کا انکار. تو یہ رسول کون ہے؟ یہ اللہ کا نمائندہ ہے. یہ آیات اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان, اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں. اللہ کی تو بعض دفعہ اتنی توہین. اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود, کچھ لوگ کہتے ہیں ہر وجود اللہ کا یہ ہے, اس کائنات میں کوئی وجود اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں. وہ اس کو توحید کہتے ہیں, وحدت الوجود. کتنی توہین ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر چیز کے اندر اللہ ہے. اللہ معاف کرے, کتوں کے اندر, جانوروں کے اندر, خنزیروں کے اندر, بلیوں کے اندر, ہر چیز کے اندر, انسانوں کے اندر. ایک شخص تھا, وہ کہتا تھا میں حق ہوں, کہتا تھا میں اللہ ہوں, میرا وجود اللہ کا وجود ہے. انا الحق کا نعرہ لگاتا تھا. کتے بلے بولتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کلام کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اللہ کے بارے میں کس قسم کی توہین اور کس قسم کی تحقیر, اللہ معاف کرے. وہ کہا کرتا تھا کچھ لوگ, سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. ایک انسان یہ بات کہہ رہا ہے, سبحانی, سبحان اللہ نہیں, سبحانی, میں پاک ہوں, ما اعظم شانی, میری شان کتنی بلند ہے. کیا مطلب؟ یعنی میں اللہ ہوں. نے اللہ کے بارے میں کیسے کیسے جھگڑے کیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں ایک انسان اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے, کیسے کیسے جھگڑے کرتا ہے. انسان اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ نطفے سے پیدا ہوا ہے, اور انسان اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت, اپنی شان بیان کر رہے ہیں, اور اپنی عظیم عظمت اور شان, اور یہ کڑک اور یہ بجلی, یہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. یہ بادل, اللہ اپنی عظمت اور شان بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں. اللہ کتنے عظیم ہے, لوگ اللہ سے غافل ہو کر اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں. وہ شدید المحال, اور وہ یعنی اللہ شدید المحال, بہت سخت پکڑ والا ہے. اللہ سخت سزا دینے والا ہے, سخت پکڑ کرنے والا ہے. دنیا میں اللہ کئی دفعہ پکڑ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے, دارالجزا نہیں بنایا. پکڑ تو آخرت میں ہونی ہے, دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے. کئی لوگ سوتے سوتے مردار ہو جاتے ہیں, کئی لوگ اپنے کاروباری زندگی کے اندر اللہ کا عذاب ان میں نازل ہو جاتے ہیں. لیکن دنیا اصل میں دارالجزا نہیں ہے. اصل دارالجزا تو اللہ نے وہ بنایا ہے جس میں اللہ نے پھر وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کفار کے لیے. پھر اللہ پھر طنز کرتے ہوئے پوچھتے ہیں فما اصبرہم علی النار, کتنا صبر ہوگا ان کا آگ پر. ولیعوذ باللہ. تو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ شدید پکڑ والے ہیں. اللہ کی قدرت اور شان کا کیا کہنا, لہو دعوت الحق, اسی کو پکارنا حق ہے, اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے. اللہ کو پکارا جا سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا. اللہ کو پکارنا یعنی اللہ سے دعا کرنا. صرف اللہ, لہو پہلے آ گیا معمول, اس سے معنی میں حسر پیدا ہو گیا. صرف اسی کو پکارنا حق ہے, صرف اسی کو پکارنا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا. لہو سے حسر کا معنی پیدا ہوا, صرف اسی کو پکارنا. اسی لیے انہوں نے آگے دیکھیے کیا تشریح کی ہے عربی میں, للہ سبحانہ وتعالی وحدہ دعوت التوحید, صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے پکارنا ہے. اللہ ہی کی عبادت ہوگی, اللہ ہی کو پکارا جائے گا, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے گا. یہاں پکار سے مراد پکارنا
دعائیں کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پکارنے سے مراد عبادت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی عبادت ہی تو دعا ہے۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دعا، پکارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا هو العبادت، دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو یہاں دعوت سے مراد دعا، پکار، یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں دعا سے مراد عبادت، دعوت سے مراد عبادت بھی ہو سکتی ہے، یعنی دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں۔ یعنی صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، کسی کو حاجت روا مشکل کشا کہنا، کسی کے سامنے جھولی پھیلانا، کسی سے کہنا کہ کشتی پار لگا دے اور نیا پار لگا دے، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے۔ ایک ہی تفسیر، اور دوسری تفسیر صرف اللہ کی عبادت حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے گی تو یہ شرک اکبر ہوگا، شرک ہوگا شریک۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سیدنا علی صحابہ کرام میں سے کوئی عظیم ہستی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بعد والوں میں پیر عبد القادر جیلانی وغیرہ کوئی ہستی ایسی کیوں نہ ہو، صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، صرف اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یا رسول اللہ کے نعرے، اور یا علی یا علی یا علی کے نعرے، اور یا عبد القادر شیئا للہ، اے عبد القادر، ان سے پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے لیے نظر و نیاز دی جاتی ہے، یہ سب جو ہیں وہ شرک کی صورتیں ہیں۔ تو صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ یعنی اوروں کو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تو ان کو جواب بھی نہیں دے سکتے کچھ بھی۔ اللہ کے علاوہ جسے پکارا جائے، اب یہ دیکھیں عجیب شیطانی وسوسہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں اور ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ وہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ لوگ جا کر مزاروں پر پیروں فقیروں سے بیماری میں شفا مانگتے ہیں، شفا ہو جاتی، کہتے ہیں دیکھو میں نے فلاں کالا بکرا دیا تھا، میں نے فلاں پیر سے دعا کی تھی تو یہ ہو گیا۔ ان کو نہیں پتہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ تو صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، صرف اللہ کی عبادت حق ہے، اور باقی چیزیں تو شرک ہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نہ ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، چاہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، دیگر اللہ کے ولی کیوں نہ ہو، پکارنا اللہ کو چاہیے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ انہیں جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس شخص کی مانند جو پھیلا لے اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف، جو پھیلا لے اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے، وما ہوا ببالغ، اور وہ پانی کبھی اس کے منہ کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا یہ شرک ہے، پہلے تو صرف اللہ کو پکارنا، صرف اللہ کی عبادت حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارو گے وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، سن لیں بالفرض، ولو پہلی بات ہے سنتے نہیں ہیں، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، ولو سمعوا، اگر فرض کریں سن لیا ہے، مستجابوا لکم، تمہیں جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک وہ جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، چاہے کتنا بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جس کو پکارا جائے۔ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے تو وہ جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے دعا کو۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا لے کہ ہاتھ پھیلانے سے خود بخود پانی اس کے منہ کو آ جائے گا، دور ایک تالاب ہے یا ایک نہر ہے، جی لہو دعوت الحق، صرف اسی کو پکارنا حق ہے۔ پکارنا یعنی اسی سے مانگنا اللہ سے، یا اسی کی عبادت، دونوں معنی ہو سکتے جیسے میں نے کیا۔ اور غیر اللہ کو پکارنا، جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ لوگ جواب نہیں دے سکتے انہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ
من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اسے پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے۔ وہم عن دعائهم غافلون، بلکہ وہ ان کی پکار سے ہی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری پکار سن نہیں سکتا، ہماری دعائیں قبول نہیں کر سکتا۔ دعائیں کیا قبول کرے، وہ ہماری دعا سے پکار سے غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو پکارا گیا ہے کہ نہیں۔ قبر والا اس کو بھی پتہ اسے پکارا گیا ہے کہ نہیں، وہ سن نہیں سکتا۔ قبر والے سنتے نہیں ہیں، ہماری حاجتیں نہیں سنتے کہ قبول کریں، وہ نہیں سن سکتے۔ انسان زندہ ہو تو انسان اتنی کنو مٹی کے نیچے ہو، انسان نہیں سن سکتا، تو فوت ہونے کے بعد کیسے سن سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سن لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں سن سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، سورہ فاطر میں۔ اللہ جسے چاہے سنائے، اللہ تو جسے چاہے سنا دے معجزاتی طور پر۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بھی قبر والے کو نہیں سنا سکتے۔ ایک اور آیت میں فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ کسی بہرے کو پکار نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں اللہ یہی فرما رہے ہیں صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، صرف اللہ کی عبادت حق ہے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ لوگ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیا مثال ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا، کہ پانی خود بخود اس کے منہ کو پہنچ جائے، پہنچ نہیں سکتا۔ ایک بندہ دور سے کنویں کے سامنے، نہر کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ نہر سے پانی خود بخود میرے منہ میں پہنچ جائے گا، نہیں پہنچ سکتا، بلکہ قریب جا کر اسے لینا پڑے گا۔ یہی مثال ہے غیر اللہ کو پکارنے کی۔ غیر اللہ کو پکارنے سے وہ غیر اللہ پکار قبول نہیں کر سکتا، سن ہی نہیں سکتا۔ ایسی زبردست مثال ہے، اور کتنی وضاحت سے اللہ نے وضاحت کی، لیکن پھر پکارنے والے پکارتے ہیں، مسلمان کہلانے والے پکارتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، پکارتے بھی ہیں۔ پکارنا بھی صحیح شرک ہے، عبادت کرنا بھی شرک اکبر ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر گمراہوں میں، گمراہی میں۔ کافروں کی جو دعا ہے وہ گمراہی میں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے اور نہ خوشی سے۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام کو۔ بڑی زبردست آیت ہے، بڑی غور طلب آیت ہے۔ اللہ اپنی عظمت اور اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمان زمین خود اور آسمان و زمین میں موجود ہر مخلوق، اس دنیا اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں یا وہ آسمانوں میں ہیں یا وہ زمین میں ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں جو نہ آسمانوں میں ہو نہ زمین میں۔ ہر چیز یا زمین میں ہے، اور زمین کے علاوہ جو چیز ہے وہ آسمان، یا ہر چیز آسمانوں میں ہے، پہلے آسمان کے تحت ہے، پہلے آسمان کے انڈر ہے، نیچے ہے، یا ہر چیز زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے۔ تو زمین آسمان خود بھی اور زمین و آسمان کی ہر چیز بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، طوعا و کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ یعنی اللہ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی، اللہ نے انہیں اختیار نہیں دیا۔ انسان ہاں جی چاہتے نہ چاہتے، وہ چاہیں پھر بھی انہیں اللہ کی بات ماننی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، نہ چاہیں پھر بھی مجبور ہے۔ اللہ نے انہیں انسانوں کی طرح اختیار نہیں دیا، اختیار تو صرف انسانوں کو ملا ہے، جنوں کو ملا ہے۔ باقی ہر مخلوق چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، یا آسمان و زمین کے ہر مخلوق کو سوائے انسانوں جنوں کے، وہ مجبور محض ہے۔
یہاں آپ کہیں گے کہ من فی السماوات والارض کا ذکر ہے، آسمان و زمین کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہاں آسمانوں میں اور زمین میں ہر مخلوق کا ذکر ہے، آسمان زمین کا ذکر نہیں ہے۔ نہیں، آسمان زمین کا ذکر اور جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جس طرح ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمان، ساتوں آسمان خود اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں، آسمان یا زمین یا ان میں جو مخلوقات موجود ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ خود بھی خوشی سے یا ناخوشی سے، وظلالہم، اور ان کے سائے بھی، بالغدو والآصال، صبح شام، ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ زمین و آسمان خود اور زمین و آسمان میں موجود ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے، باقی ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرنے کی پابند ہے۔ زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہے، اور ان کے سائے بھی، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ کب؟ صبح اور شام، یعنی زمین و آسمان خود اور زمین و آسمان کے ہر مخلوق، انسان اور جنوں کے علاوہ، اور ہر چیز کے سائے، یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں صبح شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اتنی عظمت والے، اتنی شان والے ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ زمین و آسمان خود ہوں یا زمین و آسمان کے ہر مخلوق ہو، اس کا سایہ ہے۔ زمین و آسمان خود اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق کا سایہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں کہ آسمان اور زمین اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی۔ ان کے سائے سے کیا مراد ہے؟ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اور اس کے سائے۔ اس سے پتہ لگتا ہے زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا سایہ ہے۔ بہت واضح آیت ہے، بہت واضح آیت ہے۔ زمین و آسمان کے علاوہ ہر مخلوق کا سایہ ہے، زمین و آسمان کا بھی ہے، اور زمین و آسمان کے ساتھ متعلق جو مخلوقات ہیں جو زمین و آسمان میں ہیں، ان سب کا بھی سایہ ہے۔ انسان ہوں ان کا بھی سایہ ہے، جن ہوں ان کا بھی سایہ ہے، اپنے انداز کا، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ سورج، چاند، ستارے، ہر ایک چیز کا سایہ ہے، دیواروں کا سایہ ہے، درختوں کا سایہ ہے، ہر چیز کا سایہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ قرآن کریم کی آیت کے صریح خلاف ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے زمین و آسمان کے ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی، ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے، اس کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز میں انسان بھی آتا ہے، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز میں انسان بھی آتا ہے۔ انسان تو سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ انسان تو شہزادہ ہے اس زمین کا، انسان کے لیے ہر چیز مسخر ہے۔ انسان سجدہ کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کافر انسان سجدہ نہیں کرتے، ایک کافر انسان کرے نہ کرے ان کے سائے کرتے ہیں، ان کے سائے کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کافر بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے سے ایک مراد ہوتا ہے سجدہ کرنا، اور سجدہ کرنے سے ایک مراد ہے اللہ کے احکامات کے پابند ہونا۔ وہ کافر جو اللہ کے سامنے، اللہ کے شرعی حکم کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے اللہ کے احکامات، اللہ کی مشیت دو طرح کی ہے، ایک کو مشیت کونی کہتے ہیں، ایک کو مشیت شرعی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی شرعی احکام کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور اللہ کے تکوینی احکامات کے سامنے تو وہ بھی پابند ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر اللہ کسی کو زندہ کرنا چاہے، کوئی کافر کہہ سکتا ہے میں نے زندہ نہیں ہونا؟ اللہ کسی کو مارنا چاہے، کوئی کافر انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے پابند ہیں کہ نہیں؟ کافر اللہ کے لیے نماز پڑھے نہ پڑھے، لیکن اللہ کو سجدہ کافر بھی کرتا ہے۔
کیوں اللہ کے فرعون ہے اپنے آپ کو رب کہتا تھا، بیمار تو فرعون بھی ہوتا تھا، فرعون بھی اللہ کے احکامات کا پابند تھا. تو آسمان زمین خود بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی. اب مسلمان، اب انسان کے علاوہ، انسان اور جن کے علاوہ تو ہر مخلوق خوشی ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی، ہر مخلوق خوشی سے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتی. اب جہاں تک مسئلہ انسانوں اور جنوں کا، تو انسان اور جن یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے بھی. کیسے انسان اور جن اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ وہ انسان اور وہ جن جو مومن ہیں وہ تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. اب سوال ہے ان انسانوں اور جنوں کا جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. کیسے؟ ایک سجدہ سے مراد یہود و عیسائیوں کی اپنی عبادت ہو سکتی ہے، ایک سجدہ سے مراد یہود و نصارہ بھی تو عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے انداز کی غلط سلط. اور اس سجدہ سے مراد جیسے میں نے کہا اللہ کے تشریعی احکامات، اگر کافروں کی بات کریں، کافر مسلمانوں اور کافر انسانوں اور کافر جنوں کی، تو اگر کفار کی بات کریں تو وہ بھی اللہ کے تکوینی احکامات کے پابند ہیں. یہ ان کا سجدہ ہے، وہ اللہ کے تابع فرما ہے. اللہ کے تکوینی احکامات وہ ہیں جو شریعت سے متعلق نہیں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ زندگی، موت، بیماری، صحت، مال و دولت دینا یا نہ دینا، یہ اللہ کے تکوینی احکامات ہیں. وہ پابند ہیں کہ نہیں؟ کافر ہے، مسلمان ہے، پابند ہے. یہ بھی سجدہ کی ایک صورت ہے. اور اسی طرح جو خود سجدہ نہ کرے اس کا سائے تو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. جو چیز خود سجدہ نہ کرے اس کے سائے تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. کافر انسان اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اللہ کے تشریعی حکم کے سامنے، شرعی حکم کے سامنے. وہ نہ کرے اس کا سایہ تو سجدہ کر رہا ہے، سایہ تو زمین پہ لیٹا ہوا ہے. الم تر الی ربک کیف مد، یہ سایہ ہونا بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے. اللہ کہتے ہیں الم تر الی ربک کیف مد الظل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ اپنے رب کو کہ کیسے آپ کے رب نے سائے کو پھیلایا. بہت بڑی قدرت ہے اللہ کی. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اللہ اس سائے کو ساکن کر دیتے. یہ سایہ متحرک نہ ہوتا ہے اس طرح، جہاں ہم جاتے ہیں وہاں سایہ ہوتا ہے. اللہ چاہتے تو اللہ اس سائے کو متحرک کر دیتے. تو ایک تو پتہ لگا کہ زمین و آسمان کا اپنا اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق کا سایہ ہوتا ہے، جس میں فرشتے بھی شامل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نبی چونکہ نورانی ہیں نور کا سایہ نہیں ہوتا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سایہ سے انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ فرشتوں کو بھی سایہ ہوتا ہے، فرشتے بھی تو زمین و آسمان والوں میں شامل ہیں، فرشتوں کو بھی سایہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے، فرشتے سایہ کرتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں اچھے لوگوں کی مجلسوں کو، سایہ ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے. کئی احادیث میں فرشتوں کے لیے صراحت کے ساتھ سائے کا ذکر ہے، کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحت کے ساتھ سائے کا ذکر ہے. اور قرآن کریم کی یہ آیات تو بڑی واضح ہیں کہ یہ آیت ہے قرآن کریم کی، اور ایک اور آیت ہے سورہ نحل کی، وہ بھی بڑی واضح ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کا سایہ ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ان لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے. اور وہ یہاں تک نہیں کہتے گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہے، گنبد خضرا کا. اور یہ بات ایسی ہے جو بالکل عقل و فہم کے رویت کے خلاف ہے. میں وہاں رہا ہوں 4 سال، میں نے تو سایہ دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی جسے ہمیں نظر آتی ہیں. تو زمین و آسمان اور اس میں ہر چیز اللہ کو خوشی سے ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح شام ہر چیز کا سایہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ ہے، گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے، خانہ کعبہ کا بھی سایہ ہے، ہر چیز کا سایہ ہے. ہر چیز سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو صبح شام. چلے اتنے کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.